آخر یہ بات کیوں مانو گے؟ اس لیے کہ ہم نے آج تک آپ کی زبان سے کوئی غلط بات نہیں سنی۔ سب سے اعتراف کروانے کے بعد پیغمبر اسلام نے کہا کہ سنو، میں تمہیں یہ اطلاع دینے کے لیے آیا ہوں کہ جس راستے پہ تم جا رہے ہو اس راستے میں تمہارا انجام تباہی ہے۔ تم نے ایک خدا یعنی اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر اپنے سینکڑوں خدا مان لیے ہیں، جس کے نتیجے میں جہنم اور آخرت کا عذاب تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، ایک اللہ کا کلمہ پڑھو تو تم نجات پا جاؤ گے۔ اور پھر پیغمبر اسلام نے 3 وعدے کیے کہ اگر تم کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ لو گے تو سارے عرب کے مالک بن جاؤ گے اور اجمی لوگ تمہارے سامنے ذلیل ہو کے رہ جائیں گے۔ یہ کہنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اس لیے کہ عرب ایک ایسا علاقہ تھا کہ جس کے آدھے حصے پر ایران والوں کا قبضہ تھا اور آدھے حصے پر شام والوں کا قبضہ تھا، اور اتنا یتیم سا علاقہ تھا کہ جب جس کا دل چاہتا یہاں آ کے حملہ کر کے چلا جاتا۔ ابرہہ کا حملہ اس کی گواہی دے رہا ہے۔ اس کے علاوہ بھی حبشہ کے بادشاہ نے کئی مرتبہ حملے کیے، یمن کے بادشاہوں نے کئی مرتبہ حملے کیے۔ تو اس وقت عرب کے لوگوں کا سب سے بڑا مسئلہ یہی تھا کہ یہ جو بڑی بڑی طاقتیں ہیں جو جب دل کرتا ہے آ کے ہم پہ حملہ کر دیتی ہیں، کون ہمیں ان سے بچانے والا ہے؟ تو پیغمبر اسلام نے 3 وعدے کیے۔ مالکو بحل عرب، پورے عرب کے تم مالک بن جاؤ گے، عجم کے لوگ ذلیل ہو کے رہ جائیں گے، اور ان سب سے بڑھ کر اگر تم ایمان لے آئے تو جو کچھ جنت میں ہے وہ سب تمہارا ہوگا، مگر قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ الا اللہ کا کلمہ پڑھو اور فلاح اور نجات پاؤ۔ جیسے ہی پیغمبر اسلام کا خطبہ ختم ہوا تو ابو لہب بولا کہ کیا تم نے اس فضول بات کے لیے معاذ اللہ ہمیں جمع کیا ہے؟ ابو لہب یہ جملہ کہہ کے واپس چلتا ہے۔ خود پیغمبر اسلام کے چچا نے جب یہ بات کہی تو سارے کے سارے عرب متفرق ہو گئے۔ لیکن اب ایک بات آ گئی ان کے ذہنوں میں۔ آج پورا دن ان کے درمیان یہی موضوع بحث رہا کہ آخر اس شخص نے اتنی بڑی بات کہہ کیسے دی، ہمارے بتوں کی تردید کیسے کر دی، اور ادھر مکے والے یہ باتیں کر رہے ہیں، ادھر جبریل امین علیہ السلام تبت یدا ابی لہب کی آیت لے کے آ رہے ہیں کہ جو ابو لہب نے رسول اسلام کے بارے میں کہا، پروردگار نے وہی جملے ابو لہب کے بارے میں استعمال کیے ہیں۔ ہلاکت میں جائیں ابو لہب کے دونوں ہاتھ اور وہ تباہ ہو جائے۔ تاریخ گواہ ہے کہ قرآن کا یہ وعدہ پورا ہوا اور ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹے۔ بہرحال سارے مکے کے اندر ایک لہر سی دوڑ گئی حیرت کی کہ ہر گھر یہ تذکرہ ہو رہا ہے کہ آج اس نے اتنی ہمت کیسے کر لی کہ ہمارے سارے خداؤں کا انکار کر دیا۔ اور اس اعلان کے فوراً بعد اب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا طریقہ یہ بنا لیا کہ اپنی نمازیں خانہ کعبہ میں ادا کرتے ہیں۔ عام مسلمانوں کو اجازت نہیں ہے